بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید مدثر شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر چینل۔ آپ کے اہم مسائل اور ان کا حل ویڈیو کے نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان اہم مسائل پر۔ نمبر 1، کیا اللہ کے لیے جمع کا لفظ بول سکتے ہیں؟ نمبر 2، کیا تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے؟ نمبر 3، یہ لفظ کہنا کہ میری بدقسمتی کی وجہ سے یہ کام ہوا، یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان 3 مسئلوں پر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ اسے حل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور کومنٹس میں آپ اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں، جسے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اکیلا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جب اللہ اکیلا ہے، جب کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ جمع کا لفظ ہم بول سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعظیماً ہم اللہ کے لیے جمع کا لفظ بول سکتے ہیں۔ جیسے کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہاں جمع کا لفظ واحد کا لفظ بولا، اور اس کے ساتھ اگر ہم یوں کریں اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں تو ادباً اور تعظیماً ہم جمع کا لفظ بول سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے واحد کا لفظ بھی بولا ہے اور جمع کا لفظ بھی بولا ہے۔ جیسا کہ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا چمکتا ہوا روشن چراغ، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی۔ تو یہ یہاں جتنے بھی صیغے استعمال ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں، یہاں جمع کے صیغے استعمال فرما رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایسے ہی واحد کا لفظ بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بے شک میں اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تم میری ہی عبادت کرو۔ تو بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا اور بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ادباً اور تعظیماً اپنی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے جمع کا صیغہ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور
جمع کا صیغہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ حضرات نے بھی لوگوں کے منہ سے یہ لفظ سنا ہوگا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا وہی ہوگا۔ باقی جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن ان کا یہ استدلال درست نہیں۔ جو محققین ہیں ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ حدیث دعا کی اہمیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا یہ نہیں تھا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہاں ترغیب ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا ایسی اہم چیز ہے، اگر تقدیر بدلتی تو دعا سے بدل جاتی، یعنی تقدیر کسی چیز سے نہیں بدل سکتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ دو چیزیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک، تقدیر کے متعلق کہ تقدیر بدل ہی نہیں سکتی، یعنی تقدیر ایسی مضبوط چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ لیا ہے ویسا ہی ہونا ہے، وہ بالکل بدل نہیں سکتی۔ باقی بات رہی جو دوسری چیز اس میں بیان فرمائی ہے وہ ہے دعا کی اہمیت، کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بھی بدلتی اور تقدیر کے اندر بدلنے کی کوئی صلاحیت ہوتی تو وہ دعا ہی ہوتی۔ تو ایسا کہنا، اور بہت سارے لوگوں سے آپ سنتے بھی ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ یہ لفظ بولتا ہے، ہائے میری قسمت، میری بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اللہ کی شان میں بے ادبی کے مترادف ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تو اس لیے اس جملے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چونکہ یہ جملہ ایسا ہے گویا کہ بندہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ لیا ہے ویسا ہی ہونا ہے، اس پر ایمان والے کو راضی رہنا چاہیے۔ اور اس آیت کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ انسان بسا اوقات ایک جگہ اسے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اسے وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اس کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بہت زیادہ مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس بنا پر انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو اسے اللہ پر چھوڑنا چاہیے، اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اس جملے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ میری بدقسمتی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔